سے کیے جس کے گناہ. کمال کی بات ہے، اگر آپ غور کریں، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کا گناہ کر رہے ہیں، جس کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، پرواہ نہیں. اور جس کی نافرمانی نہیں ہے، بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر کوئی بیچ کر چپ کر فلم دیکھ رہا ہے، چپ کر فلم دیکھ رہا ہے، تو فلم دیکھنا میں کیا، کسی فرد کا تو کوئی جرم نہیں کر رہا نا وہ. تو جس کا جرم نہیں کر رہے اس سے تو چپ رہے ہیں، اور جس کی نافرمانی کر رہے ہیں اسے تو چپ ہی نہیں سکتے. ناممکن سی بات ہے، محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چپ سکتا ہو. ہم لاکھ کروڑوں پردوں میں چھپ کر بھی کوئی عمل کرے، اللہ جانتا ہے. تو کتنا عجیب و غریب ہے یہ بندہ، اور کیسا نادان ہے یہ بندہ کہ جن کی نافرمانیاں بظاہر نہیں کر رہا ان سے تو چپ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی کر رہا ہے جانتا ہے کہ میں تو چپ ہی نہیں سکتا، پھر بھی پردے ڈالتا ہے. اور پردہ ڈالتا بندہ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں پردے ڈالتے ہوں؟ کہ اگر یہ شخص مجھے برا عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو میں اس کی نظر سے گر جاؤں گا. یہی ہے نا کہ اگر مجھے یہ کوئی برا عمل کرتا دیکھے گا، اول میں اس کی نظر سے گر جاؤں گا کہ یہ بولے گا یار یہ تو برا آدمی ہے، میں اس کی نظر سے گر جاؤں گا نا. تو میں اس کی نظر سے گرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس سے چپ رہا ہوں. پھر بندوں سے یہ امید نہیں، بظاہر ایک احوال ایسے کہ بندوں سے یہ امید نہیں کہ یہ پردہ پوشی کریں گے، پردہ دھری کرتے ہیں. پتہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو 4 آدمی کو بتا دے گا تو بھی میری بے عزتی ہوگی. یعنی اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے میں اس سے چھپ رہا ہوں. اب یہ غور کیجئے کہ میں اس کی نظر سے گرنے سے بچ رہا ہوں کہ میں اس کی نظر میں نہ گر جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے کون بچا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گناہگار لکھ دیے جائیں تو پھر چپنے کی جگہ کون سی، بچنے کی جگہ کون سی؟ پھر بندہ چند بندوں میں ہی ہمیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے پردے فاش کرتا ہے نا، اس کی رسوائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. پھر وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا، آخرت میں بھی اس کی رسوائی مقدر بن سکتی ہے. تو اصل حق تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا ہے کہ بندہ رب سے حیا کرے. بندے سے کیا ڈرنا، بندے سے کیا چھپنا. ٹھیک ہے، بندوں سے بندے کی حیا کا بھی ایک درجہ موجود ہے، لیکن اصل جو اعلیٰ درجہ، افضل درجہ اور احسن اور عمدہ درجہ ہے وہ تو یہ کہ بندہ رب سے حیا کرے. جس نے مجھ پر احسان کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے آنکھ دی ہے، جس نے مجھے کان دیے، جس نے مجھے زبان دی ہے، جس نے سننے سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے، بندہ اس سے حیا کرے، اس سے حیا کرے، بندہ رب کو راضی کرے. اگر کسی بندے کو ہمارا عیب پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھلا دے. اللہ قادر ہے، اللہ تو بندے کو بھلا دے. سب کچھ گھوم پھر کر جب ہم آئیں گے نا اسی بات پر ہیں کہ بندے کو رب سے حیا کرنی چاہیے، بندے کو رب سے ڈرنا چاہیے. جس نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرے، اور جس نے احسانات کیے ہیں اس کی نافرمانی سے بچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی دونوں حیا عطا فرما دے. یہ سب حیا کے ابواب ہیں، حیا کا باب ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مضمون یہی ہے کہ جس میں حیا نہیں نا اس کا جو جی چاہے کرے. حیا ہی تو ہے جو بندے کو سنوارتی ہے. اگر بے حیائی کو کیا سنوارے گی؟ بے حیائی تو ویسے بھی حیائی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ہی معنی خیز اور سمجھنے والا شعر ہے کہ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ
خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ اس تلوار سے مراد موت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک شعر ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ارے او مجرم، اور ارے او مجرم بے پرواہ، تجھے کہ پرواہ نہیں ہے، جرم پر جرم کیے چلے جا رہا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کیے چلے جا رہا ہے، بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ موت سر پر تلوار ہے یا میرے سر پر تلوار لٹک رہی ہے؟ کسی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی مطلب تکلیف دینے کے لیے آنے والا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی تکلیف آتی ہے، بندہ کسی کیس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، سر پر تلوار لٹک رہی ہے، تو یہ سر پر تلوار لٹک رہی ہے، کبھی بھی چھوٹے گی، موت آ جائے گی۔ تو بے پرواہ دیکھ او مجرم، بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی مشکل آسان فرمائے۔ پچھلے دنوں باب المدینہ میں عمارت جو زمین گر گئی، پتہ چلا کئی لوگ اس میں دب گئے۔ اب اتنی چھوٹی سی گلی تھی، مشینری بھی کہتے ہیں کہ پوری نہیں جا سکتی تھی کہ ان کو نکالا جا سکے، جو بھی اسباب تھے، لیکن دیکھیے موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی ایک اچانک واقعہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب اس طرح اگر کوئی کسی عمارت میں رہتا ہو، سوچے ذرا سا، اور رہتا ہے اور اس فلیٹ کے اندر، عمارت ہے 20-50 فلیٹ ہیں، فلیٹ کے اندر موسیقی ہو، مطلب ایک کوئی تقریب ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، دم دماٹی ہو رہی ہے، ایک کمرے کے اندر تاش کھیلا جا رہا ہے، ساتھ شراب کے کچھ پیالے بھی رکھے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے کے اندر لڑکیاں ڈانڈیا رقص کر رہی ہیں، ان کے ساتھ خاندان کے لڑکے بھی بیٹھے ڈانڈیا رقص کر رہے ہیں، اور کومن میں بیٹھے گھر کے بڑے کہلانے والے ٹانگیں ہلا رہے ہیں۔ بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسا ماحول نہیں ہوتا، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ ایسا اللہ نہ کرے کہیں ماحول ہو رہا ہو، اور وہ مکان ہی ہو، بلڈنگ کو چھوڑ دے، کوئی چھوٹا سا مکان ہی ہے، اللہ کی قدرت، اگر اسی حالت میں مکان دھس جائے کہ کس طرح تاش کھیلتے کھیلتے مرا، جوا کھیلتے کھیلتے مرا، شراب پیتے پیتے مرا، یہ لڑکی ڈنڈیا رقص کرتے کرتے ڈھول پر مطلب کہ بے ہدا ڈانس کرتے کرتے مری، اور یہ گھر کے بڑے جو روکنے پر قدرت رکھتے تھے، نہ روکنے پر گھر میں دانتے نکال نکال کر ہنستے ہنستے، بالفرض اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ